کہانی ایک فلپائنی عورت کی جس نے بلی کے بچے کو جنم دیا۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ جب عورت پریگنٹ ہوتی ہے، پیٹ سے ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو وہ عجیب عجیب چیز کھانے کو دل کرتا ہے۔ کچھ عورتیں تو مشہور ہیں گاچی بہت کھاتی ہیں، کچھ لوگ مٹی کھاتی ہیں، کچھ لوگ اچار کھاتی ہیں، کھٹا کھاتی ہیں۔ ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ کچھ عورتیں اس طرح کی ہیں توے کی بیک سائڈ پہ کالا کرنا اس کو کھاتی ہیں۔ یہ تو حد ہی ہو گئی۔ ایک عورت نے جو پٹرول سے بھرا ہوا رومال رکھا ہوا تھا وہ جب دل کرتا وہ سونگتی رہتی تھی۔ لیکن اس فلپائنی عورت کی کہانی ذرا مختلف ہے۔ جب یہ پریگنٹ ہوئی، پیٹ سے ہوئی، تو اس کا بلی کھانے کو دل کرے، بھنی ہوئی بلی کھانے کو دل کرے۔ اب بڑی پریشان، اپنے شوہر سے بھی کہا تو شوہر نے منع کر دیا۔ اب اس کو جب بھی بلی نظر آئے تو کہ بلی کھانی، اور بلی بھی جنگلی بلی۔ تو اس کی ایک دوست تھی، سہیلی تھی اس کی، اس سے ذکر کیا کہ مجھ کو کیسے بھی نہ کہیں سے بلی لا کے دو، میں بلی نہیں کھاؤں گی تو میں تو مر جاؤں گی، ہر وقت میرے دانت نہ چباتی رہتی ہوں جو ہی بلی نظر آتی ہے۔ اب اس دونوں نے مل کے نا کسی گاؤں میں گئے، وہاں سے کسی سے کہہ کے بلی پکڑی، بلی کو اس نے اچھی طرح فرائی کیا، خوب مسالے ڈول کے اپنے مرضی کی بنا کر نا خوب مزے لے لے کھایا۔ وہ بلی تو کھا لی۔ جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو اس کو دیکھ کے خود حیران پریشان کہ بچے کے سارے منہ پہ، جسم پہ، پیٹھ پہ، ہر جگہ بال ہی بال، بلی کی طرح، چہرہ بھی عجیب سا۔ وہ بڑی پریشان، وہ سوچے کہ میں نے جو بلی کھائی ہے نا اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، میرا بچہ اس طرح کا ہوا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کوستی رہتی، گلا کرتی رہتی۔ پہلے تو بچے کو چھپا کے رکھا، دکھاتی نہ، بڑے ٹوٹکے کرتی رہی گھر میں، جو ٹوٹکے ہوتے ہیں عورتیں کرتی ہیں کہ بال ریموو ہو جائیں، لیکن بال تو ریموو ہونے کا نام ہی نہ لیں۔ اب اس نے کیا کیا کہ نا بچے کو نا ریزر سے، کسی اور کیمیکل سے نا بال ریموو کر دیا۔ جب بال دوبارہ نئے آتے تو اس سے بھی زیادہ بال آتے اور زیادہ سخت بال آتے۔ بہت پریشان۔ اب وہ پریشان اس بات پہ بھی تھی کہ جب بچہ بڑا ہوگا، اسکول جائے گا، معاشرے میں جائے گا، لوگ دیکھیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے، اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ اب وہ اس کے گاؤں میں ارد گرد سب میں بات پھیل چکی تھی کہ اس عورت نے بچہ کو جنم دیا ہے تو وہ بلی کے بچے کی طرح ہے، ہر کوئی یہی کہتا تھا۔ تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ نہ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کرو تاکہ وہ آپ کو اس کا حل بتا سکے۔ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، کوئی نہ کوئی حل ہوگا اس کا۔ لو جی، وہ اس عورت نے ہمت کٹھی کی اور جمع کرنے کے بعد پہنچی ہے ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس، اسکن اسپیشلسٹ کے پاس، ان کو دکھایا بچہ تو، اور بتایا کہ جب یہ میں پریگنٹ تھی تو مجھ کو بلی کھانے کا بہت دل کرا تو میں نے بلی کھائی ہے، اس وجہ سے میرا بچہ اس طرح ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے سارا چیک اپ کرنے کے بعد کہا دیکھیں اس سے بلی کا کوئی تعلق نہیں ہے، لاکھوں میں ہزاروں میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے جو باقی بچوں سے مختلف ہوتا ہے۔ تو آپ جو اپنے شرمندہ ہو رہی ہیں، اپنے آپ کو کوس رہی ہیں نا، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ بلی کھانے کا ایسا کوئی جواز نہیں ہے۔ باقی اس کا میڈیکل میں کوئی، ہمارے پاس تو کوئی پرفیکٹ علاج نہیں ہے، لیکن ایک حل ہے، وہ کافی مہنگا ہے۔ ہم لیزر سے اس کے بال ریموو کر دیں گے، وہ 8 سیشن ہوں، وہ 10 سیشن ہوں یا زیادہ بھی ہوں، لیکن ہم گارنٹی نہیں کہتے۔ گارنٹی اس بات کی نہیں ہے کہ بال دوبارہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ جو ہے، یہ ہمارا کورس ہوگا کافی مہنگا ہوگا۔ جب عورت اتنی پریشان ہوئی تو اس نے ویڈیو بنا کے اپنے فلپائن کے معاشرے میں سوشل میڈیا پہ ڈال دی تاکہ کوئی اس کے ہیلپ کر سکے۔ لیکن میرے حساب سے کیا ہوتا ہے، اکثر چاند گرہن کے دنوں میں جب عورت کو کہتے ہیں کہ چلتا پھرتا رہنا چاہیے، جو عورت بیٹھ کے وہ کام کرتی ہے تو اس کی جو وجہ سے نا بچوں میں بہت فرق پڑتا ہے۔ ہمارے خاندان میں تھا، ایک عورت تھی تو وہ کچھ لکھائی کر رہی تھی۔ جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کمر پہ اس طرح سے کوئی لکھائی کی ہوئی ہو، اور ایسے ہی کوئی عورت تھی سرما لگا رہی تھی، وہ سرما لگاتے وہ گرا ہے تو یہاں پہ لگ گیا، وہ یہاں پہ یا ساری جگہ کالی ہے۔ اس طرح کی بہت سی حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب چاند گرہن لگے تو جو حاملہ عورت ہے ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں؟ کیا واقعی عورت کی غلطی ہے، میڈیکل ترقی نہیں کر سکی، یا کچھ اور مسئلہ ہے، یا بلی کھانے سے ایسا ہو سکتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے کمنٹ باکس میں، کیونکہ معاشرے میں آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں اور یہ معاشرے میں بات چھپی رہتی ہے۔ عام طور پہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے نا، ہم لوگوں نے بہت سے دیکھے ہیں اپنے گاؤں میں، ادھر واقع ہوتے ہیں، کچھ سوشل میڈیا پہ واقعہ آ جائے تو وہ زیر بحث بن جاتا ہے، باقی باتیں جب دب کے رہ جاتی ہیں۔ تو اپنی قیمتی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر رکھنا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔